نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سورۃ الفجر کی وہ جو دوسری آیات جن کا ترجمہ ہم نے آلریڈی کیا ہوا ہے، آپ پارٹ 1 میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان آیات کا ترجمہ۔ تو آج ہم ان آیات کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ آیات کی تفسیر ہو چکی ہے، اور جو یہ آیات ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ ان آیات سے تفسیر آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و آپ نے پچھلی ابھی آیات دیکھی ہیں، سنی ہیں، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کا ذکر کر کے یہ متنبع کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ساری جو آپ نے پچھلی جو آیات سنی ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اقوام کا ذکر کیا، ان کے عذاب کا ذکر کیا، اور ان چیزوں کا ذکر کیا کہ تاکہ ان سے آپ عبرت حاصل کریں ان واقعات سے، تو اور ایسے اعمال سے اجتناب کریں جو عذاب کا موجب بنتے ہیں۔ لیکن کافر کا کیا حال ہے؟ وہ یہ کہ وہ ایسے اعمال اختیار کرتا ہے جو سزا کے اور عذاب کا موجب بنتے ہیں، وہ راحت اور سکون کا موجب نہیں بنتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اعمال میں سے، جتنے بھی وہ اعمال اس طرح کرتے ہیں، انہی اعمال میں سے چند اعمال یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسی یہ بری خصلتیں ہیں، بری عادات ہیں، اس طریقے سے وہ کرتے ہیں تاکہ وہ جن کی وجہ سے موجب عذاب بنتے ہیں۔ اب اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیسے اعمال کرتے ہیں جو موجب عذاب بنتے ہیں، کہ جو بھی وہ اعمال کرتے ہیں وہ اصل ان کا مسئلہ ہے وہ حب دنیا، مین چیز ہے حب دنیا۔ حب دنیا کی وجہ سے یہ سارے معاملات اختیار کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں۔ آگے اسی حب مال اور حب دنیا کا ذکر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ۔ تو اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، یا تو دنیا کا مال و دولت ہر چیز دے کر آزماتا ہے، یا ہر چیز چھین کے آزماتا ہے۔ اب یہ چیز آزمانا، یہ اس پر ایمان تو مومن رکھتا ہے کہ اللہ آزماتے ہیں، لیکن کافر اس بات پر یقین نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہی ارشاد فرما رہے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو آزمانا چاہتے ہیں تو اس کو مال و دولت کی فراوانی کرتے ہیں، اس کو بیوی عطا کرتے ہیں، اس کو اولاد عطا کرتے ہیں، اس کو مختلف نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا میری ناشکری کرتا ہے، یہ جو نعمتیں اس کو ملی ہیں یہ نعمتیں کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، ان کا رب کا ممنون ہوتا ہے، رب کا احسان مند ہوتا ہے یا نہیں، اور اسی طرح یہ رب کی اس سے نافرمانی کرتا ہے یا نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انعامات دے کر اس طرح نوازنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ مقبول نہ ہوتا، پھر وہ انسان دیکھتا ہے اگر وہ مومن ہو، سچا ہو، تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتا ہے۔ لیکن اور پھر اگر وہ ناشکری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب نہیں جھکتا تو کیا کہتا ہے؟ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے اکرام کیا، چونکہ میں مقبول بندہ تھا، اللہ کا بڑا پسندیدہ بندہ تھا، اس لیے اللہ نے مجھے یہ ساری چیزیں دی۔ مجھے اسی سے ایک بات یاد آتی ہے ہمارے معاشرے کی۔ ہمارے معاشرے میں جس علاقے میں، جس ایریا میں ہم رہتے ہیں نا، تو یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اپنی لینگویج میں یہ بات کہتے ہیں، خاص طور پہ جو گاؤں والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان کو کوئی چیز ملتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ بڑا راضی ہے، اللہ ہم پہ بڑا راضی ہے، کہ اللہ نے ہم پر بڑا راضی ہے، اللہ نے اس سال ہمیں گندم کے 1 کلے سے ہمیں اتنی بوریاں دے دی ہیں، اللہ ہم پر بڑا راضی ہے کہ اللہ نے ہمارا یہ معاملہ ٹھیک کر دیا۔ اب دیکھیں، آپ خود اندازہ لگائیں، لوگوں کا محور سوچ دیکھیے کہ اللہ کی رضا کو اس بات میں وہ لے کر چلتے ہیں کہ بھائی جب رب مجھ پر راضی ہے تو اس لیے رب مجھے دے رہا ہے۔ حالانکہ رب صرف کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اتنے جو کفار ہیں ان کو اللہ نے کتنا مال و دولت دیا ہوا ہے،
کتنا مال و دولت دیا ہوا ہے. آپ خود فرعون کو دیکھ لیں، فرعون کو اللہ نے کتنا مال و دولت دیا تھا، اور اس کی صحت کا تو یہ عالم تھا کہ اسے سر میں درد تک نہیں ہوا تھا. اور اس کے مد مقابل اگر انبیاء کو دیکھ لیں تو انبیاء کے جسموں کو آروں سے کاٹا گیا، انبیاء کو شہید کیا گیا، انبیاء نے طرح طرح کی تکالیف اٹھائی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب رب کی رضا کا معیار کیا بن گیا؟ حب مال، حب دنیا بن گیا. تو یہ کنسیپٹ جو ہے نا، اگرچہ یہ چاہے یہ کنسیپٹ کفار کے اندر ہے، وہ تو اللہ ظاہر ان آیات میں ارشاد فرما رہے ہیں. یہ جو آیات ہیں، یہ آیات اگرچہ کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اب دیکھیں ان آیات میں کفار کی بری عادات کو ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن باوجود اس بات کے، اگر یہ عادات، یہ جو کفار کی عادات ہیں، اگر آج کسی بھی مسلمان مومن کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ بھی ان آیات کا مصداق بنتا ہے، اور وہ بھی یہ آیات اس کے بارے میں بھی ہوں گی. تو اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ آزماتے ہیں نا تو اس کو مال عطا کرتے ہیں. اللہ کے آزمانے کے طریقے مختلف ہیں، مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال لے کے بھی آزماتا ہے. مال دے کے آزماتا ہے تو اس طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے کہ جب میں نے اس کو ہر چیز دی تو یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا میری ناشکری کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے یا میری نافرمانی کرتا ہے. میں نے جو اس سے سب کچھ دیا ان تمام چیزوں کے اندر حقوق اللہ کی رعایت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، تو اگر وہ نہیں رکھتا اور پھر بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں بڑا اللہ کا مقبول بندہ ہوں، اس لیے اللہ نے یہ مجھے دی ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں. تو یہ کفار آگے سے کہتے تھے. اچھا، پھر یہیں پر بس نہیں، آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. پھر یہاں پر اب آگے کفار کی یہ عادت بھی تھی کہ جب ان کو کچھ مال اگر اللہ نہ دیں، ان کو مال لے کر آزمائے، ان سے مال لے کر آزمائے، مطلب ان کو مال نہ دیں، ان کو کوئی چیزیں نہ دیں، تو پھر آگے سے وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی ہے، میں اس قابل نہیں تھا جیسے مجھے میرے رب نے کیا. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے تنگ دست کرتے ہیں، اس کی فراخ دلی، اس کا جو رزق کی فراوانی ہے وہ چھین لیتے ہیں، اگر صحت ہے تو بیماری لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر یہ اس بندے پر، کافر پر یہ چیزیں آتی ہیں نا، تو پھر کہتا ہے کہ میرے رب نے بڑی میری توہین کیا، میں اس قابل نہیں تھا، میں تو بلا اللہ کے مقبول بندہ ہوں، میں تو بڑا یہ ہوں، لیکن اللہ نے مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے اس میں کر دیا. ٹھیک ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے. اب اگر یہی چیزیں مسلمان کے اندر بھی ہوں تو وہ بھی ان آیات کا مستحق ہوگا، اور یہ بری عادات ہیں، بری چیزیں ہیں اور رب کو ناپسند ہیں. اب دیکھیں رب مال لے کر بھی آزماتا ہے. آپ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب بندے کون کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ کو محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس مال نہیں ہوتا، جو غریب ہوتے ہیں. احادیث میں کیا آتے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو غریب ہے نا، یہ اغنیاء سے، فقیر اغنیاء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو فقیر ہیں یہ اغنیاء سے، مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو لہٰذا اب یہ جو ہے اس طرح کی آیات ہیں، اس طرح کی جو روایات ہیں، ان سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں کوئی امیری اور غریبی میں رب کی رضا منحصر نہیں ہے. امیری اور غریبی میں عند اللہ مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے کہ جو امیر ہے وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، جو غریب اللہ کا مبغوض بندہ ہے. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو رب کو اپنے جن بندوں سے پیار ہوتا ہے نا، رب ان کو دنیا سے ایسے پرہیز کرواتا ہے جیسا کہ کوئی کسی بیمار بندے سے ہم پانی سے کی پرہیز کرواتے ہیں، یا کسی بھی ایسی چیزوں کی جو اس کے لیے صحت کے لیے ٹھیک نہ ہو، تو ہم ان سے جیسے پرہیز کرواتے ہیں، تو رب اپنے مقبول بندے سے اسی طرح پرہیز کرواتا ہے دنیا سے. جب دنیا اس کو نہیں دیتا، دنیا سے پرہیز کرواتا ہے، تو رب کا مقبول بندہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے سوچنے کا معیار مختلف ہو چکا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو اللہ کا مقبول بندہ ہے اسے رب عطا کرتے ہیں، جو نہیں ہے تو اسے نہیں دیتے. اور پھر رب مال لے کر بھی آزماتے ہیں، وہ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب یہ صبر کرتا ہے یا شکوہ شکایت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ میری شکر گزاری کرتا ہے یا میری ناشکری کرتا ہے، میرے احکام کی فرما برداری کرتا ہے یا میری نافرمانی کرتا ہے.
تو یہ رب تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا جو بھی انسان چاہے مومن ہو کافر ہو، اللہ تعالیٰ سب کو آزماتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے فرمایا لیکن ہاں یہ بس رب تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے جس کو مال دے کر آزمائے مال لے کر آزمائے، یہ رب پر منحصر ہے. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا سے کفار کے جو گمان ہے اس کو باطل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان کو اس بات پر تنبیہ بھی ہے اور ان کو زجر و تنبیہ بھی کی جا رہا ہے کہ جو تمہارا گمان ہے نا کہ مال و دولت اور فقر و فاقہ جو ہے نا، مال و دولت یہ مقبولیت کی علامت ہے اور فقر و فاقہ یہ مردودیت کی علامت ہے. یہ جو تمہارا گمان ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل بھی درست نہیں. کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ معاملات اس کو بالکل برعکس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو مال و دولت دے کر ڈھیل دیتے ہیں تاکہ مومنین کو آزماتا ہے مال و دولت نہ دے کر. بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ہی حکمت ہے. اللہ اپنی طریقے سے آزماتے ہیں کہ جیسا کہ مومنین کو اللہ مال نہیں دے کر آزماتا اور مومنین کو دنیا سے پرہیز کرواتے ہیں، اور کفار کو مال و دولت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ یا تو یہ میرا بندہ بن جائے گا، میرا فرما بردار بندہ بن جائے گا، اگر میرا فرما بردار بندہ نہیں بنتا تو پھر یہ اپنے اعمال میں زیادتیاں کرتا رہے گا، گناہوں میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے. کلا سے تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، ان کے اس گمان کو. آگے بل لا تکرمون الیتیم، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو ذکر کر رہے ہیں، ان وجوہات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو برے اعمال تھے، جو بری عادات تھیں جو ان کے اندر تھیں، کہ جن کو وہ اپناتے نہیں تھے. آج کل مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ آیات ہیں کہ گویا کہ یہ ہم پر صادق آ رہی ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو بری عادت، بری خصلت یہ تھی کہ بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. دیکھیں اب یتیم کا اکرام نہیں کرتے، ظاہری بات ہے. میں اب کس چیز کو مثال دوں؟ چلیں کفار کی جو دور کی بات، ہم اپنے معاشرے کی دیکھیں، ہم اپنے معاشرے کی بات کریں. میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی ہاں ہمارے معاشرے میں کہاں یتیم کا اکرام کیا جاتا ہے. تو لہٰذا ہمارے کے اندر بھی کفار کی عادت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یتیم کی عزت کرتے ہیں، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یتیم کے ساتھ احسان کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بالکل اس کے مخالف الٹ چیزیں ہوتی ہیں. اکثر کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں انتظار میں بیٹھا جاتا ہے کہ کب اس کا باپ مرے ہم اس کے مال پر قبضہ کر لیں. یتیم ہے، چھوٹا ہے، اسے اپنے مال کا پتہ نہیں، ہم اس پر جائیداد ہے، وراثت ہے، ہم اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اپنے نام کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم تو اس چیز میں پڑے ہوتے ہیں، وہ یتیم کی جو چھوٹی عمر میں باپ کی شفقتوں سے محروم ہو گیا اور طرح طرح کے تکلیفوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے، اور اس سے مزید اس پر ہمیں تو شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، لیکن بجائے شفقت کے بجائے احترام کرتے، لیکن احترام تو بہت دور کی بات، ہم اس کو منہ بھی نہیں لگاتے، گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور وہ بیچارے گلیوں کوچوں میں اور ادھر ادھر در بدر گھوم رہے ہوتے ہیں، در بدر پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم اس کے حقوق کی ادا نہیں کرتے. یاد رکھیں احادیث میں اور روایات میں یتیم کے ساتھ احترام کرنے کا حکم دیا گیا. اب قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور بات کہ ہم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، یتیم کی عزت نہیں کرتے، یتیم کو چھت نہیں فراہم کرتے. ٹھیک ہے. یتیم کو گھر نہیں دیتے، یتیم کو کوئی جاب نہیں لگوا کے دیتے، یتیم کے کوئی پڑھائی لکھائی ان کا بندوبست نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، ہاں بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کر نہیں سکتے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کیا آپ کے اندر زبان نہیں ہے؟ ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کر سکتے، کیا زبان بھی نہیں ہے؟ کیا سوچ ہی نہیں ہے؟ کیا آپ معاشرے میں رہتی نہیں ہیں؟ کیا آپ کے کسی سے تعلقات بھی نہیں ہیں؟ کہ بھائی ٹھیک ہے تم اکرام نہیں کرتے، بھلا تم کسی کو ترغیب تو دلا سکتے ہو نا. یتیم کے کھلانے پر کسی کو بھائی
یار آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے پڑوس میں ایک یتیم رہتا ہے، آپ کسی بندے کے پاس چلے گئے، یار بھائی وہ آپ کے پاس آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے، آپ ادھر آ جائیں، وہ یتیم ہمارے گھر کے پڑوس میں رہتا ہے، اس کو آپ مہربانی کریں، اس کے ساتھ ہیلپ کر لیں، ان کو دے دیں۔ آپ ایسا بھی نہیں کرتے، ابھارتے بھی نہیں ہیں مسکین کے کھلانے پر کسی کو، تمہاری تو یہ بھی بری عادت ہے۔ اللہ کیا فرماتے وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو یہ بری عادات ہیں، بری خصلتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور اگر آج ہم نے کسی کو مسکین کے کھلانے پر ابھارا، برانگیختہ کیا، ترغیب دی، تو گویا کہ ہم بھی مسکین کی کھلانے پر برابر میں شریک ہو جائیں گے۔ کیسے؟ الدال علی الخیر کفاعلہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نیکی پر رہنمائی کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے خود نیکی کی ہے۔ تو اس بنا پر، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تیسری بری خصلت کا ذکر ہے کہ بجائے اس کے یتیم اور فقیر کا تم حق ادا کرو، مسکین کو کھانا کھلاؤ، تم تو الٹا اس کی میراث پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہو کہ میراث پر ہم قبضہ کر لیں۔ جب تمہارا کوئی مورث مرتا ہے تو اس کا سارا مال سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو، کھا لیتے ہو، یہ خیال نہیں آتا تمہیں کہ یہ حلال بھی ہے یا حرام ہے، بلکہ عورتوں اور بچوں کا حصہ بھی تم ہڑپ کر جاتے ہو، کسی کے وہ نہیں دیکھتے، اور خوب دل کھول کر عیاشیاں کرتے ہو، اللہ پوچھے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ آگے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، چوتھی بری خصلت یہ ذکر کی۔ ان سب برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، دنیا سے محبت کرنا، مال سے محبت کرنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ، کہ دنیا سے محبت کرنا ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو اس لیے یہی دنیا کی لالچ، حرص، تمنا، خواہشات، حق تلفی کرانا، جھوٹ بلواتی ہے، چوری کرواتی ہے، اور مکر و فریب، دھوکہ اس طریقے سے کرواتی، سارے بری خصلتیں کیا چیز کرواتی ہے؟ حب دنیا، یہ ساری جھوٹ بلواتی ہے، غیبت کرواتی ہے، دھوکہ دلواتی ہے، قتل و غارت کراتی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس لیے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، اب مال سے محبت نہ ہو تو ہم مال دے دیتے ہیں، یار اللہ کا ڈر جب تک نہ ہونا تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو مین چیز اللہ کا ڈر ہے، جب اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں، دماغوں میں آ جائے گا تو ان چیزوں سے ہم بچ پائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا تو تم خود بتاؤ کہ تمہاری ذلت اور اہانت کا سبب کیا ہے، حب الدنیا یا فقر و فاقہ؟ لہذا تم سمجھ لو کہ جو عاد اور سمود پر جو عذاب آیا ہے، عذاب کا کوڑا پڑا تھا نا، تو آج تمہارے لیے بھی تیار ہے، لہذا ان برائیوں سے بچ جاؤ۔ اب دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ان آیات میں اگرچہ خطاب کفار کو تھا، لیکن چونکہ یہ ساری بری عادات آج ہم مسلمانوں کے اندر ہیں، اس لیے ہمیں بھی خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یتیم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حرام سے بچائے، ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کے اندر غربا، فقیر، مساکین کے ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔